الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 18 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ اور گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا الا لعنت اللہ علی الظالمین ارے ظالموں پر خدا کی لعنت اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی مذمت میں تقریباً 14 باتیں ارشاد فرمائی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بت ان کی شفاعت کریں گے اور یہ بت اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں نیز وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی مانتے تھے اور یہ اللہ تعالیٰ پر صریح جھوٹ اور افترا تھا اس لیے ان کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے اور اس کے لیے شریک اور اولاد بتائے یہ جھوٹ باندھنے والے لوگ جب قیامت کے دن ذلت و رسوائی کے ساتھ اپنے رب عز و جل کے حضور پیش کیے جائیں گے تو ان سے ان کے دنیاوی اعمال دریافت کیے جائیں گے انبیاء اکرام علیہم السلام اور ملائکہ علیہم السلام ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اپنے رب عز و جل پر جھوٹ بولا تھا خبردار ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس سے معلوم ہوا کہ بروز قیامت کفار و منافقین کی بڑی رسوائی ہوگی بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے روز قیامت کفار اور منافقین کو تمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا کہ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب عز و جل پر جھوٹ بولا تھا اور ظالموں پر خدا کی لعنت اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا کیے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم